انسان دے بس وچ نہیں، قسمت بنانا انسان دے بس وچ۔ قسمت کس طرح بنتی ہے، کدوں بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، میں انشاءاللہ العزیز یہ کچھ دلائل عرض کراں گا۔ رمضان دے آخری عشرے دیاں تاں راتاں وچوں ایک رات ہے لیلۃ القدر۔ قدر دے دو معنی، ایک معنی ہے تقدیر اور ایک معنی ہے عظمت۔ عظمت کے لحاظ نال اے رات خیر من الف شہر، ہزار مہینے تو بہتر۔ ایک جملہ بڑا ساڑھے اندر معروف ہے، ہزار مہینے دیاں راتاں تو بہتر۔ بس یہ جملہ معلوم نہیں کہ میں معروف ہو گیا ہے، راتاں نہیں، راتاں تو بھی افضل، دناں تو بھی افضل، بہتر۔ ہزار مہینے تو بہتر اے رات کلی لیلۃ القدر۔ یہ ہے فضیلت کا معنی۔ دوسرا معنی ہے تقدیر، یہ رات تقدیر والی ہے۔ تقدیر دے میں 3 مرحلے۔ پہلا مرحلہ صحیح مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ پاک نے زمینہ دے اسمانہ دے بنا تو بنا 1000 سال پہلا اللہ کا عرش عظیم پانی تے سے، کوئی آسمان نہیں، زمین نہیں۔ زمینہ اسمانہ دے بنا تو بنا 1000 سال پہلا جدو اللہ پاک کا عرش عظیم پانی دے گئے، اللہ نے ساریا مخلوقاں دی تقدیر بڑھائی، ساریا مخلوقاں دی تقدیر بڑھائی۔ تقدیر فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، تقدیر ساریا مخلوقات دی مجموعی اللہ پاک نے تقدیر بنائی۔ میں اینیاں مخلوقات پیدا کراں گا، اینیاں دی تخلیق فرماواں گا، اے مخلوق نو میں 4 پاؤں دیاں گا، فلانی نو 2 پاؤں دیاں گا، فلانی مخلوق نو پر دیواں گا، فلانی مخلوق دا ایسا مزاج، فلانی دا ایسا مزاج، فلانی دی ایسی غذا، فلانی دی ایسی غذا۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے واسطے سارے مخلوقوں کا مجموعی فیصلہ کر دیتا۔ اس فیصلے کا نام ہے مقدر تقدیر، مقدر تقدیر۔ اسی پہلا مرحلہ ہن آیا تقدیر کا دوسرا مرحلہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تواڈے جو ہر شخص کی تخلیق دی ماں دے شکم دے اندر اس طرح کی جاتی ہے، پہلے 40 دن نطفہ جمتا رہتا ہے، پھر اگلے 40 دنوں دے اندر وہ جمیا خون بن جاتا ہے، پھر اگلے 40 دنوں دے اندر میں اپنے اللہ دی کاراگری تو قربان جاواں، جمے ہوئے خون دے وچوں اللہ پاک بندے دا نقشہ تیار کرتا ہے، یہ ڈھانچہ تیار کرتا ہے، یہ گوشت ہڈیاں تیار کر دیتا ہے۔ جدو انسان کا ڈھانچہ پورا تیار ہو گیا، روح علیہ
ویلے دنیا دے جا کے کیسے اعمال کرے گا میں انہیں تین استاد نامہ لکھ دو مسئلے بڑے حساس شریعت اندر ایک مسئلہ تقدیر کا دوسرا مسئلہ ہے صفات الہی اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے صوفیات کے خاص کر قرآن دے پھسل گئے بڑا ہو گئے اور صوفیات کو متاثر ہو کے کئی اور لوگ بھی گمراہ ہو گئے صفات الہی دے مسئلے حیران کن گل ہے سارے اہل الحدیث جو اہل توحید کہلان والے اہل توحید کہلان والے انہاں وچوں بھی کئی لوگاں نوں صفات الہی دا پتہ ہی نہیں بس دو چار گلاں دا پتہ ہے صفات فعلیہ کہ اللہ غیب جانتا ہے ظاہر جانتا ہے اللہ ہر ایک کی سنتا ہے جدوں کہ صفات ذاتیہ وچ آتے سارے دل حدیث بھی کئی پھسل جاتے ہیں بڑا حساس مسئلہ اور سارے کو تمام دی حالت بچارے دی بھی کدی انہاں ٹچ ہی نہیں کیتا ہے مسائل جنہاں دی ضرورت ہے جنہاں دا تعلق عقیدے نال اور ساری قوم دی حالت ہے ساری قوم بھی پہلی ہے چسکیاں خطبہ بس تردی گا جو سارے کو چسکے کرنا دے پورے ہو تو گلہ سناؤ کہانی جاؤ تربیت علیہ گلے اسی کو لگے گا نہ اسی پسند کرنے چند لوگ نے ایسے اللہ انہوں سلامت رکھے آمین کہہ دے آمین کہ جو حقائق پسند لے حقیقت پسند لے تو دوسرا مسئلہ ہے تقدیر کا تقدیر کے مسئلے بھی بڑے بڑے پھسل ہیں ذرا سماعت فرمانا البتہ کہ اللہ پاک کے سونے پیغمبر کے شان فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں مقدم عملہ اے عمل کرے دنیا تے جا کے کس طرح دے عمل کرنے دے انہیں ایتھے آگے بھی کئی پھسل گئے دیکھو جی فلاں بندے نے چوری ڈاکہ ڈالیا قدر کیتا او دا کی قصور ہے اللہ نے کبھی تقدیر اس طرح لکھی سی برائی نو اللہ کی ذات پاک پر منسوب برائی کیتی بندے نے منسوب کر دیتی فوراً اللہ کا اتنی جرت اتنی جسارت انتہائی سوئے ادب ایسا جھگڑا اللہ کی ذات پاک دا بڑا وما قدر اللہ حق کا قدر ہے انہاں لوگاں تے اللہ کی قدر نہیں کیتی جویں قدر دا حق سورہ انکسار اللہ نے فرمایا نا اللہ پاک فرماتے ہیں وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک فرمایا جو بھی تم خیر نعمت پہنچی ہے تم خیر پہنچی ہے نفع پہنچا فائدہ پہنچا وہ اللہ پاک کی طرف ہے اور جنہاں تم کو نقصان تے شر پہنچا ہے وہ تواڈے اپنے عملاں دی وجہ تو ہے اللہ کسی تے ظلم کرتا ہی تیرے ساڈی عادت کی ہے برائی آوے اللہ والا منسوب نیکی آوے مخلوق پر منسوب اسلام نے کیا ہے باقی پڑھیاں دعاواں موڑی خیر ہو گئی ہے میں ایک دن بندہ پہلی دفعہ ملیا کیا ہے باقی پڑھیاں دعاواں کا بہت کچھ مل گیا میں کہا تیری میری ملاقات ہی پہلی میں نے تیرے ہاتھ کدے دعا کی تھی جھوٹ بول رہے تیری میری ملاقات ہی پہلی ساڑھے زبانہ میں جملہ چڑھ گیا جس مالک کے نام کیتا وہ نام ہی نہیں اودی دعا ہے اودی دعا ہے اودی دعا ہے گلیاں پیچھے لکھا تھے یہ سب میری ماں کی دعا کا صلہ ہے کیا شریعت اجازت دیتی ہے دعا کروانا جائز ہے
جب دعا کسی بھی قبول کر کے مالک کو نعمت دے دے اس نعمت کو مخلوق پر رسول نہ کر کے اولی بنا رہی انہا شکریہ ادا کر قرآن پاک میں سب سبق نہیں دیتے سلیمان علیہ السلام اور جو ملکہ بلقیس کے تحت بیماری آئی سی انہوں نے سیاحی میں دعا کی تھی نا اس میں آدم پڑھ کے دعا کی تھی ہے نا ان دعا کا جواب مل گیا اور جو دعا اللہ قبول کی تھی تحت آ گیا تو نبی سلیمان علیہ السلام نے کی کیا کہ یہ سب میرے ایسے حقیقی دعا دا صرف مجھے دنیا میں ملا ہے جو کچھ ملا ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ واجبہ جنہیں دیتا ہے نام ہی نہیں مخلوق پر منسوخ کرنے اللہ کے دفاعی اللہ کہ منسوخ پر عمل کرو تسی مخلوق پر کرو اللہ اکبر حضرت سلیمان پیغمبر نے جس میرے دیکھیں کے سیکنڈوں دے اندر اس بندے دی دعا قبول کر کے نے اللہ پاک نے تخت نو لیا رکھیا ہے حضرت سلیمان پیغمبر نے ایک منصوب اپنے سے ہمی والی کیتا بلکہ فرماتے ہیں حالا من فضل ربی اللہ میرے نام دا فضل کوئی بھی نعمت ملے اور منصوب میرے اللہ عمل کرنا اللہ راضی ہوئے گا اللہ کی قدر ہے یہ اللہ کا عدد ہے تے جب کوئی پریشانی آوے تنگی آوے ان منصوب اپنے عمل کرو یا شیطان وال کر دیو اللہ اکبر بہتر تے اپنے عمل کرو کیونکہ سب تھوڑی ندامت ہوئے گی میرے کسی عمل دی بڑا تو میرے کا مصیبت آئے کیوں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ پاک کا قرآن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اپنا لوگوں کو بچ جانا چاہیے کہ اللہ کے سونے پیغمبر دے حکماں دا الٹ کر دینے کتے ایسا نہ ہوگے انہاں تے بھاری مصیبت یا دردناک عذاب آ جائے گا ہم قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے جتنا مصیبتاں آندیاں نے نبی پاک دی نافرمانی کرم دی وجہ تو آندیاں نے کیوں نبی دی تے اللہ دی ذات علیحدہ علیحدہ ہے پانچ ایک کے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ برائی نو مشہور نہیں کرنا اللہ کا تکلیف نو نہیں کرنا کہ سارے کئی کوئی اللہ نے پائی ہے اللہ کٹ نہیں لے گا اللہ نہیں پائی سارے اللہ دی بلا تو پائی ہے جنہیں ہم حکومت سارے گھر پائی ہے اللہ دی بلا اللہ اکبر حضرات میں عرض کر دیتا کہ سارے اللہ دی بلا تو پائی ہے برائی نو اللہ پاک پر مشہور نہیں کرنا اللہ دی ذات پاک میں قدر بے کے اچھائی نو اللہ پاک کے پر مشہور کرنا ہے اور میں پاک کے تو چلی سی میں عرض کر رہے ہیں کئی کیا دیتے ہیں اس بندے دا کی گناہ نے چوری کی دا کاٹا لیا قتل کیتا خدا کی جرم ہے یہ دیکھ اللہ نے دی تقدیر ایسی لکھی تھی حضرات کے بڑے کھیدلا جو دور کٹو اللہ پاک کے نہیں کہتے میں بندے کو چور بنانا ہے فرشتے لکھ رہا ان کا کو بنانا ہے بلکہ اللہ پاک کے شان فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما غفورا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اساں انسان کو دو رستے دکھائے ہیں اے رستہ شکر والا ہی تے کفر والا ہی انہاں دونوں تو جڑا چن اختیار کر لے اینو کہتے ہیں اختیار تشریعی اختیار دیا دو قسماں
کیڑا رستہ اختیار کرنا ہے، انہیں کیسے دنیا دے گا کہ عمل کرنے دے، جیسے انہیں کرنے میں میں ہوئے دل دس دینا ماں اکتب عملہو، ایدہ عمل لکھ لیں آج تقدیر۔ پھر سمجھے اللہ تعالیٰ اے نہیں کہتا میں چور ڈاکو بنانا ہے، اللہ کہتا چور نے کرنے مجھے پتہ ہے، میں انہیں دس دینا نے آپ کچھ کرتا ہے۔ ایک جملے کی میں کہتا کہ اور بھی مانڈ کھڑنا قرآن پاک نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے فیصلے کبھی بدل دے رہے جو اللہ کر دے رہے۔ حدیث کے لیے دعا تقدیر کو بدل دے رہی ہے، تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کہتا ہے فیصلہ نہیں بدلتا، حدیث کے لیے بدل دیا۔ اور ظاہری طور پہ ایک ٹکراؤ ہے جی تھے حدیث کو ہٹ کے پہلے تکلیف ہوئے وہ کہہ رہا حدیث ہٹتے ہو قرآن نہ ٹکراتی ہے۔ کاش کے نہ لوگاں کبھی اصول حدیث کے نظر ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہ چل کے انشاءاللہ اللہ کرنا کیا لگی بات حضرات بات توجہ فرما دے گا یہ تقدیر دی بات آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرما دے گا کہ دے اعمال لکھ رہے دنیا کے جا کے کیسے اعمال کرنے ہیں، دوسرے نمبر کے رزق کا ہو کہ رزق لکھ رہے اور رزق اندر بندے کا اختیار نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ فرمایا کہ رزق لکھ رہے مقدر دے اندر سا کتنا رزق دینا ہے، ایک پوری زندگی دے اندر اسا کتنا رزق عطا کرنا لکھ رہے آجالا ہو کہ دی موت کا ٹائم لکھ رہے کبھو آئے گی کتھے آئے گی کیسے آئے گی۔ شکشہ پڑھنے سے آخری آواز بندے ایک دن پہنی ہے، یہ آواز جدر پہنی ہے ماں دے شکم اندر کو تاریخ ٹائم مکمل طور تے لکھ دیا جاتا ہے۔ تے جدوں ٹائم آ جائے لن یؤخر اللہ نفسا لن یؤخر اللہ نفسا۔ ایسا مرفوع پڑھنا ہے کہ مرفوع پڑھنا ہے؟ نہیں پچھلے جگہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ اللہ پاک فرما دے دے کو لکھیا میرا جو آ گیا ہے انہیں سیکنڈ بھی لیٹ ہونا نہیں۔ اس ایت نو یا تقدیر نو سامنے رکھیا کرو جدوں کتے ایسے وقت آ جان، دکھ بڑا ہے، صدمہ بڑا ہے، جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، صدمہ بڑا ہے، امی جان فوت ہو گئی، صدمہ بڑا ہے، ابو فوت ہو گئے، صدمہ بڑا ہے، فلاں چیز فوت ہویا، لیکن اے اللہ کا فیصلہ لکھیا سی ماں کے شکم اندر جنہ ٹائم لکھیا سی پورا ہو گیا ہے۔ صدمہ ضرور ہے لیکن ماں اللہ نہیں کرنا، اللہ کے فیصلے کو قبول کر لینا۔ حضرات بات توجہ فرمایا کہ دوسرا مرحلہ سی تقدیر کا، اور دو مرحلے تقدیر دے گزر کے دے مقدر دے تقدیر اللہ پاک نے لکھ دیتی ہے، اور آنا وقت اس تقدیر دی تقسیم دا تقسیم مثلا اللہ نے فیصلے لکھے ہیں اس وقت کو لے کے جب دی دنیا بڑھی قیامت تک اینے فتنے اٹھن گے، اینے حالات ایسے آن گے، اینیاں بدحالیاں، اینیاں خوشحالیاں، اس سارے فیصلے ان فیصلہ کو تقسیم کرنا اللہ نے دنوں کے حساب نہ نہیں، ہفتوں کے حساب نہ نہیں، مہینوں کے حساب نہ نہیں، انہوں کی تقسیم ہوتی ہے سالہ کے حساب نہ۔ کس طرح ہوتی ہے ان کو لباس کر دو مرحلے تقدیر دے میں پیش کیتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ مان لگا جو لکھی سی تقدیر اور یہ تقسیم ہونی ہے سالہ کے حساب نہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرمایا لیلۃ القدر والی تقدیر والی رات
رات نزول دی فرمایا بے اذن ربہم من کل عمل اس رات کو آن والا پورا سال آن والا اس رات کو اگلا آن والا پورا سال پورے سال دے اندر جو ہونے جو بیتنے وہ ساری دنیا دے فیصلے پورے سال دے اس رات کو نازل کیتے جاندے نے انہاں دا وفاق اس سال ہے کس طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا فرمایا
ایک ہے مقدر، ایک ہے قسمت۔ مقدر بناتا ہے اللہ، قسمت انسان بناتا ہے اپنی آپ۔ اور قسمت کی ہے ایک لفظ ہے تقسیم۔ تقسیم پر میرے بڑی زبان بولیا جاتا ہے، سب ایک چیز ہوتا ہے تقسیم کرنا، ڈیوائڈ کرنا۔ تقسیم جن نے تقسیم کا حصہ پا لیا ان کے دے قسمت۔ قسمت کا معنی ہے تقسیم کیتا ہویا یا میں ہونا ہے حصہ، یہ نام ہے قسمت۔ ہونے رات جڑی ہے تقدیر دی تقسیم والی رات ہے، تقسیم والی ہے یعنی اس بندے کو احسان کی عزت عطا کرنا ہے۔ احسان کے کر کیڑی بچی نے پیدا ہونا یا بچے نے پیدا ہونا ہے، احسان کنے فوت ہونا تے کنے جینا ہے، کنیاں طوفان لگنیاں نے، کنیاں بارشاں پہنیاں نے، کنے طوفان آنے نے، کنیاں خوشحالیاں نے، کنے نفع نے، کنے نقصان نے۔ یہ ساری تقسیم اتر دیئے تے اسلام کو اتر دیئے۔ اور تسی ذرا سیانے بندے بیٹھے ہو ایتھے مسجد دے اندر کسے چیز کی تقسیم ہوتی ہوئے وہ کنوں ملے گی؟ جڑا حاضر ہے منگے گا پھر بھی ملے گی، نہ منگے گا پھر بھی ملے گی۔ تے جنہوں مل گئی انہیں قسمت بڑھتا ہے کیونکہ انہیں تقسیم کا حصہ ہے، انہیں اپنی کلی قسمت بنا لے۔ پورے سال کی قسمت اچھی بنانا چاہتے ہو، ہر سال کے پانچ راتاں جاگیا کرو، اللہ نے حاضر کیا کرو۔ میں کہ چل کے عرض کرنا جاگن کا طریقہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات قربان کے توجہ فرما دینا دے عرض کیتا ہے تقسیم دے وچوں لفظ قسمت اور یہ میں تانوں وڈ کٹ کے سمجھا دینی ہے جڑی اللہ پاک نے تقدیر لکھی ہے قیامت تک وہی تقسیم ساڈا دے حساب تیرا ہوندی ہے۔ اور تقسیم ایسا اللہ پاک دے فرشتے لگے آندے نے، فرشتے تے میرے پیغمبر تقدیر کردے نے اس رات کی تقسیم کو حاصل کریا دے، جڑا حاصل نہ کرے گا بڑا بد نصیب بنتا ہے۔ خوب پہچانو، خوب پہچانو لیل قدر دے تائیں ہزار مہینیوں بہتر بنائی اللہ خالق سائی۔ ساری رات جاگو سارے نیت ثواب دیے کرو، لمبا قیامت محفل اندر قرآن پیارا پڑھو، ذکر مارت خوب دعا کرو رات ساری، پچھلے گناہ بخشے مولا علی ذات غفاری۔ سار بانو نال نصیباں رمضان مبارک آوے، کبھی تلاش آخری عشر لیل قدر مل جاوے، کبھی عبادت تا کراتا سستی کرے گا کوئی، اس کی برکت و مدد بنانا قسمت مندی ہوئی۔ حضرات قربان توجہ فرما دینا ہے، میں عرض کر دیتا مقدر اللہ پاک بناتا ہے، قسمت انسان اپنی آپ بناتا ہے، بناتا طریقہ کی ہے۔ یہ پاک راتاں جاگرتے اللہ پاک دیا عبادت کرنیاں نے، چار گزر گئیاں ایک رہ گئی، ممکن ہے کہ وہی لہلہ کو قدر ہوئے تے آئندہ واسطے کی زیر بنا رہی ہے۔ انہاں راتاں جاگرتے اپنی قسمت بنانی ہے، اپنے بچیاں دی قسمت بنانی ہے، اپنے خاندان دی قسمت بنانی ہے، اپنے جناب کو خیر دی قسمت بنانی ہے، اپنے ملک دی قسمت بنانی ہے۔ جی بخاری میں کرتا ہے جس میں آخری اشرا رمضان کا آ جاتا، میرے پیغمبر کمر کس لیتے، میرے پیغمبر ایکٹیو ہو جاتے، مکمل تیاری کرتے، میرے پیغمبر کے نالاتانوں آپ بھی جاگ دے، اپنے کل والیاں
کراتا اللہ اکبر کراتا میرے پیغمبر کے کرتے پھر ہونے نالا تم جان کے کرنا کیے ساڑھے تے کئی جگہ پہ ماحول بن گئے ساری رات یہ پورے سال کے جلسے کرا دے جنہیں سی کراتا شروع کر لے کراتا 3-4 خطیب لا دے کوئی ہسا رہا ہے وہ کھڑا رہا ہے روا رہا ہے ساری رات دھیانے لائی رکھے گا بھائی قاری صاحب آج کراتے جلسہ رکھے گا کہ تراویح کا چھٹیاں پڑھایا نہیں چھٹیاں پڑھایا نہیں کیونکہ جلسہ ہونا بڑا لمبا جلسہ ہوئے گا ساری رات ساری کا کھانا دے کے گلا گے ماشاءاللہ مسجد انتظامیہ کی کیا بات ہے جی ساری رات جلسہ کرایا ہے ساری کھوا کے گلی بلے بلے پورے شہر کام بڑھ گئے اسیت غور کریے کہ اسیت شریعت کا الٹ نہیں کر رہے نبی رحمت کا سنت ہے میرے نبی تو بڑا مبلغ کہنا سب تو بڑے عظیم مبلغ میرے نبی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ تم جا کے بھی کر دے میرے پیغمبر فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نبی پاک اسلام ارشاد فرماتے ہیں جنہاں لیلۃ القدر کو قیام کرے گا ایمان دی حالت اندر ثواب کی نیت ہے فرمایا اللہ پاک کو دے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا سبحان اللہ یعنی پتہ کی چلیا کہ نہ راتا جاگنا جاگ کے کی کرنا ہے کیا کس طرح کرنا ہے نبی علیہ السلام نے 3 رکعت قیام کرایا 3 رکعت 23 رات کو نبی پاک علیہ السلام نے قیام کرایا رات کے تیسرے حصے تک پھر کے 24 رات کو میرے پیغمبر نے قیام نہیں کرایا پھر نبی پاک نے قیام کرایا 25 رات کو ادھی رات تک پھر کے 26 رات کو 5 رات قیام نہیں کرایا آج کل ساڑھے بڑے عظیم خطیب نام لین تو بغیر رستا ہے انہوں نے بات نا سوشل میڈیا دے بڑی مشہور ہوئی انہوں نے موقع سے نما لے لیا اور وہ چلو تھوڑی خطا ہوئی میں فون تے رابطہ کیتا میرا ہویا نہیں میں کہہ چلو نام تو بات میں خود جانا خطا ہوئی انہوں نے موقع سے اختیار کیتا ہے کہ تاکرہ دامی جاگو تے جفت بھی جاگو ممکن ہے کہ لیلۃ القدر جفت رات میں چاہے دلیل کی دیتی حضرت کہ میں نے کئی مرتبہ سڑیاں حکومتاں میں فیصلے اعلان جڑے روحیت دے غلط ہو جاتے ہیں روزہ کھا جاتے ہیں اگر ایک روزہ پہلا کھا لیا ہے تے بعد جڑا اعلان کیتا ہے پھر وہ سے سامنا تے لیلۃ القدر جفت رات میں چاہے ایسی بھی صورت اگر ایسی صورت ہوتی نبی پاک کی احتیاطاً پاک جفت راتاں دا بھی قیام کراتے ہیں دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں شعبان کے مہینے کا اہتمام کریا کرو یہ خاص کر کے لیا کرو کیونکہ یہ دن اگے رمضان کا تسا چند دیکھنا ہے فرمایا کہ دو نتی شعبان ہوئے چند کو نہ دیکھو نظر آ جائے تے اگلے دن کا روزہ رکھو اگر فاتحکم علیکم اگر پانے کو پتھر ہو گئے چند نظر نہیں آیا پھر قریب دن پورے کرو اور سینسی آلات اس میرے نہیں ساتھ مواصلاتی سسٹم بھی نہیں سی مثال دے طور پہ مدینے ہویا بدل تے مکے چند نظر آگیا اتھے بدل رہی انہوں اتھے غلام بن گیا اینا مطلب جو لیلۃ القدر وہ جو مدینے آگا کی ختم ہو گئی اینا نہیں ملے گی نہیں ایسی صورت نہیں اثر دیکھیا دینا قانون اسلام میں قانون کی دیتا ہے قانون دیتا ہے اسلامی ریاست جو اعلان کرے گی
سیدہ کو گوئی آ گئی بلال اعلان کرو صبح روزہ ہوئے گا اعلان کرو صبح عید ہوئے گی گوئیاں ریاست تھی بکاتا اسلامی ریاست عمل جیسے بھی اعلان کرے گی اور اپنا اس قانون کے مطابق چلیا جائے گا اور روزہ کر کھا لیا جن پر کھانا کیا اللہ معاف کرے گا غلطی ہے اور سزا ملے گی لیکن لیلۃ القدر اس گنتی کے حساب میں تاک راتا ہوئے گی کیونکہ نبی پاک نے تاک راتا کا لفظ بولے ہے جفت آنے اگر نبی پاک نے جفت راتا چھوڑیا کیا نہیں کرایا ماجمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں راتوں کے قیام کرایا میرے پیغمبر نے ادھی رات کا قیام کرایا پھر میرے پیغمبر نے 26ویں رات کو قیام نہیں کرایا پھر میرے پیغمبر نے 27ویں رات کو قیام کرایا بھاگ مار پھر کتنی دیر تک کرایا ساری رات کرایا حتی خشینا ان یفوت الفلاح صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے ایڈا لمبا قیام کرایا حتی کہ ساری کا ٹائم بھی آخر تے پہنچ گیا ساتھوں خطرہ پیدا ہویا کہ ساری کا کھانا ساکے تو کھاتا نہیں جانا جنہوں نبی پاک سلام پھیلے سن دوہانا دنیا بڑی مشکل دینا ساری کا کھانا کھاتا اور میرے پیغمبر نے 3 راتاں قیام کرا کے لوگاں دے واسطے سنت ثابت کر دی تھی بہتر ایوے کہ ان راتاں نو ساری راتاں قیام کرو اگر ماڈی کو مجبوری ہے ساری راتاں قیام نہیں کر سکتے کسی کی طبیعت کا مسئلہ ہے یا تیرے ڈیوٹی کا مسئلہ ہے پھر ادھی رات کا قیام کر دو اگر ادھی کا نہیں کر سکتے پھر تسی اس طرح کرو کہ کم مستمین تاک راتا نو رات دے 30 حصے تاکی قیام کرو قیام اچھا کیسے نہ ایک اور بھی بات بس کرا کئی میرے احباب بھائی نماز تراویح پڑھ لے کہاں چلے گئے بھی تو چھوڑ دیتا پچھلی رات پھر نفلی بانے شروع کر دیتے اگرچہ علم علماء اجے بھی موقف رکھتے ہیں جی اسی وہ سنت نہیں کہتے نفلی باتیں جنی کو جائے کرے اسی کا سنت پہ ہم نہیں دیکھو ابو داؤد دیتا ہے جتن نبی پاک نے 25ویں رات 19 رات تک قیام کرایا حضرت ابو الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونے پیغمبر دی قیام کا مزہ بڑا آیا ہے کاش کہ کسی سنو ہور نفل پڑھن دے ہور ناتا پڑھن دے میرے پیغمبر نے کہتے اے نہیں کیا چلو میں تے جنیاں پڑھانیاں سن پڑھا لیاں نے تو جنیاں پڑھنا چاہنا پڑھتا ہے میرے پیغمبر نے اے نہیں کیا بلکہ سونے پیغمبر نے اپنی سنت طریقے کی رغبت دلائی میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو ذر جڑا بندہ جماعت دے نال ایمان دے نال قیام کر کے گھر چلا گیا ہے چل کے سو گیا ہے اللہ پاک دا سونا بھی قیام لکھ دیتا ہے سبحان اللہ حضور نے نہیں کیا تو پڑھیا پڑھیا اور پڑھ لے پھر اگے چلیے 27ویں رات نبی پاک نے رکعتاں نہیں بنائیاں رکعتاں وہی ہیں 11 رکعتاں وہی 11 انہوں نے بیان کیتا ہے ساڑھے بعد اوپر پہ لکھا رکھتا ہے شاید تاک رکعتاں دا قیام کو ہے رکعتاں نے اور تراویحاں ہی قیام ہے کس طرح قیام ہے عام فرضاں کی جماعت نبی پاک اسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا سی یا معاذ افطان اے معاذ کیا تم لوگوں فطرے میں ڈالنا چاہنا لمبی نماز پڑھا کے تیرے پیچھے بوڑھے آدمی ہیں بیمار ہیں بچیاں والی عورتاں ہیں کما کارا والے لوگ ہیں چھوٹیاں رکعتاں پڑھا لمبی نہ کر لیکن تو قیام دی باری آئی راتاں دے قیام دی باری آئی میرے پیغمبر کے شان فرماتے نے افضل الصلاۃ طول القنوت نبی پاک اسلام میں شان فرماتے نے ساری نمازاں تو فضیلت والی افضل نماز ہوئے جدا قیام لمبا ہوئے جدا قیام لمبا ہوئے جدا قیام لمبا ہوئے اور میرے پیغمبر کے نا قیام لمبا کر دے وہ میں عرض کر دیتا تواڈے سامنے میرے پیغمبر نے ساری رات کا بھی لمبا قیام کیتا ایک اور صحیح مسلم کی روایت سنیا دے
پڑھے سبحان اللہ 7.5 اگر جماعت کا قیام مل جائے بڑی اچھی بات ہے، نہ ملے مسجد پڑھنے کرنے قیام مسجد کر لو، کار کرنے کار کر لو، قرآن پاک لے لو، حافظ ہو کے بڑی اچھی بات ہے، نہیں اتو بے کے پڑھ لو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا غلام سکوان تراویح پڑھاتا سی، قرآن پاک اتو بے کے پڑھتا سی، نفلی نماز اندر جائز ہے۔ حضرات لمبا قیام کر لو، کہانتری لمبا قیام کر لو، اتو بے کے قرآن پاک پڑھو، 10 پارہ پڑھو، ادا پڑھو، 2 رکعتاں دے اندر 2 پارے پڑھو، جنہ پانی تربیت چاہتی ہے یہ پڑھو۔ تے جے تسی اپنے گھر والوں کو پیچھے کرا کے جماعت کراؤ اور افضل ہو جائے گا، حتیٰ کہ مسجد کی جماعت نہ لو، گھر کی جماعت کا ثواب زیادہ ہوئے گا۔ میں نہیں کہتا نبی پاک دی حدیث ہے، فرمایا میری اس مسجد نہ لو، تسی اپنے گھر نفل پڑھو ثواب زیادہ ہے۔ اب لوگ کتنے پڑھ لو مسجد یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں رونقاں برباد کرو، رونقاں بڑھاؤ، اللہ نے کرام رونق بڑھاؤ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کسی وجہ اگر مسجد نہیں اتفاق ہوتا نہیں کرتا کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابی کہتے ہیں اللہ کے سونے پیغمبر اسلام دیا میرا ایک بڑا عجیب معاملہ پیش آیا رمضان کی رات کو کہ میرے خاندان دیا عورتیں جمع ہویا، میرے کے دیا نے او بھائی تیروں قرآن بڑا یاد ہے، اس طرح کا سانوہ قیام کرا۔ حضرت ابی کہتے ہیں سونیا میں انہوں 8 رکعتاں تے فطر پڑھائے، میں قیام کرایا، خاندان دیا عورتیں جمع ہویا گھر اندر۔ اسی طرح سنت خوشی بھی عمل کر لو، اگر مسجد میں لیٹ ہو گئے ہو یا کسی وجہ تو قیام میں ملیا تے اپنے گھر اندر اپنے بچیاں کو پیچھے کھڑے کر لو، اپنے گھر والوں کو کھڑے کر لو، بچے پورے جماعت کھڑے کر لو، اللہ اکبر قرآن پاک تو بے کے پڑھنا شروع کر دے گو، جنہ پانی طبیعت چاہتی ہے پڑھو لمبا قیام کرو، جنہوں سلام پھیر دو پھر بیٹھو فرش ہو جاؤ، وہ فرش پھر کا انتظام ہے، اچھی بات ہے، بچیاں کو لال دے لو۔ حضرت ربیع بنت معوذ کے دیا نا اسی اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو دیر کھا دے دیا، جو لوگ کہتے دوپہر بھوک لگتی نا پچھلا ٹائم ہوتا اسی پھر انہوں نے تیانے لا دیا، روئی کے کھلونے بنا دے دیا، کہ جی ریفریشمنٹ نہ تیانے بچے بلکہ رغبت ہوئے شوق ہوئے، آج پاپا نے قیام کرانا نہ کھان دی مٹھائی بھی دے رہی ہے، بڑی چنگی گل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات